سورت تکویر، تکویر کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سب سیٹنگ بدل جائے گی، سب ٹوپوگرافی بدل جائے گی، اور اونٹنیاں جو ہیں وہ اپنا حمل کیوں گرا دیں گی؟ اس لیے کہ اب اور انسانوں کی ضرورت نہیں، اب اور جانوروں کی ضرورت نہیں، اب اور دنیا کی ضرورت نہیں، اب تو دنیا ختم ہو رہی ہے۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اسکالرز کہتے ہیں اللہ کا ایسا غضب ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھا کہ بتاؤ اس بچی کو کیوں گاڑا تھا، اس بچی سے ڈائریکٹ پوچھا۔ ماں باپ کی طرف اللہ نظر بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کو اس دن بھلا دے گا، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اور بچی کو گاڑنے کی کئی فارم ہو سکتے ہیں۔ ایک بچی کو گاڑنے کی فارم کیا ہے جو عرب کے معاشرے میں تھی۔ ایک واقعہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے اس معاشرے کے اندر عرب کے کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ مشین تو ہوتی نہیں تھی ان کے پاس کہ پہلے سے ایمنیوسنٹوسس کرا کے یا الٹرا ساؤنڈ کرا کے سیکس سلیکشن کروا لیں۔ تو جب عورت کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی تھی تو عورت کے پاس ہی گڑھا کھود دیا جاتا تھا، بیٹی ہوتی تھی وہیں زمین میں ڈالتے تھے، اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بہرحال رسم تھی لیکن انسان تھا، محبت کا ایلیمنٹ کوئی آیا ہوگا۔ اس نے اپنا واقعہ بتایا، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گئی۔ اپنی محبت میں وہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کر سکا، لیکن کیونکہ معاشرے کی رسم تھی، اور رسم کتنی ہی ظالمانہ کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی جابر کیوں نہ ہو، رسم کتنی ہی کروئل اور بروٹل کیوں نہ ہو، انسان رسم پر عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کرتے ہیں۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں اس کو ویرانے میں لے گیا۔ وہاں ایک کنواں تھا، میں نے کنویں میں اس کو ڈال دیا، اور جو اس کی آخری آواز آئی وہ یہ آئی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو آپ کی داڑھی مبارک جو ہے آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے، ایک بیٹیوں کو قتل کرنے کا یہ انداز ہے کہ جب آپ نے پتہ کروا لیا کہ بیٹی ہے اور آپ نے سیکس سلیکشن کروا لیا تو بچی کو ٹرمینیٹ کروا دیا یا ابورٹ کروا دیا۔ ایک بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ آج ہم مسلمان اور طریقے سے بھی کرتے ہیں۔ جب ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کو تانے دے دے کر ہم ان کو زندہ دفن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ کے ان کے رشتے ان کے سامنے بولتی ہیں مائیں، ان کے رشتے کب آئیں گے، ان کی شادیاں کب ہوں گی، ہم تو چاہتے ہیں ہم ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ کیا سمجھیں گی بیٹیاں کہ وہ بوجھ ہیں ماں باپ کے لیے؟ زندہ درگور کر دینا ہے بیٹی کو بیٹی کے سامنے ایسی بات کر کے۔ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اس طرح بھی آتا ہے کہ بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق نہیں دیا جاتا، ان کو شادی بیاہ پر جو دے دیا جاتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ جہیز دے دے کر ان کو کم حیثیت کا شو کیا جاتا ہے، بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ بات کا؟ کیا آپ محبت شو کر رہے ہوتے ہیں اپنی؟ جب آپ بھر بھر کر جہیز دیتے ہیں تو اصل میں تو ڈیپ ڈاؤن آپ سب لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی کو اب جو ہے جو کم ویلیو کی تھی اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ بعض لوگ بیٹی کے اوپر کس طرح سے ظلم کرتے ہیں اور بیٹی کو کیسے زندہ درگور کرتے ہیں۔ بعض بچیاں ہوتی ہیں، ماں باپ اپنی بیٹیوں کو بالکل بیٹوں کی طرح بنا کر رکھتے ہیں، بال ان کے لڑکوں کی طرح کٹے ہوئے ہوں گے، ڈریسنگ ان کی لڑکوں کی طرح ہوگی، چلیں گی لڑکوں کے انداز میں، بولیں گے لڑکوں کے انداز میں، پھر ان کا انداز اٹھنے بیٹھنے کا لڑکوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنی بچیوں کے اسکول کالجز میں ایسی بچیاں دیکھتے ہیں۔ یہ بھی بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے حساب برابر ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک سخت بری چیز ہے، برا عمل ہے، اور اللہ اس لڑکی سے اس دن پوچھے گا جب اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال نامے کھول دے گا۔ بڑا ایگزیبیشن کرنے کا شوق ہے، بڑا اپنے آپ کو دکھانے کا شوق ہے، قیامت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اپنی نیکیوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، اپنی نعمتوں کو دنیا میں فلانٹ نہ کرو، آخرت کے دن کے لیے سنبھال کر رکھو۔ اس دن فلانٹ کرنا، اپنے اس ایگزیبیشیس ٹینڈنسی کو وہاں استعمال کرنا۔ اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی، جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لی۔
اللہ تعالیٰ نے لفظی تصویر کھینچ دی ہے اور بتا دیا کہ کس طرح سے صبح ہوتی ہے. اگر آپ نے کبھی منظر دیکھا ہو صبح ہونے کا، اگر آپ کبھی کہیں بائی روڈ ٹریولنگ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کسی ہائی وے کے اوپر، وہاں آپ کو کھلی کھلی بڑے بڑے پلینز کے اوپر سورج نکلتا ہوا نظر آتا ہے. کیسے آہستہ آہستہ ایک ایک انچ کر کے سورج اوپر آتا ہے، کس طرح سے آہستہ آہستہ روشنی پھوٹتی ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، ایک لفظی تصویر کھینچ دی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے انسان کی زندگی کو بھی ایک دن زوال کی طرف لے جاتا ہے. فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا یہ قول ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنا وقت ضرور دے دے کہ آپ اور میں قرآن کی عربی کو سمجھ سکیں. قرآن کی عربی کو سمجھنے کا بہترین طریقہ اور ایزیسٹ طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں، اور جو سب سے زیادہ مجھے بھی فائدہ دیا تھا جب میں نے اپنا 1.5 سال کا پہلا کورس کیا تھا. اس کورس کو کرنے میں جب لفظی ترجمہ ہم نے یاد کیا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کیا، الحمدللہ اس لفظی ترجمے کے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب تک قرآن جو ہے اگر تلاوت ہو رہا ہو تو حرف با حرف سمجھ آتا ہے. یقیناً صرف ایک دفعہ کرنے سے اگر آپ اٹیچ نہیں رہیں گے تو بھول سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، ایک دفعہ اپنی زندگی میں سے 1.5 سال نکالیں اور قرآن کا کورس جوائن کریں اور لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک ایک لفظ کا یاد کر لیں، امید ہے آپ کو 70% قرآن یاد رہے گا انشاءاللہ زندگی بھر. آپ نہیں بھولیں گی، اس لیے کہ جس محنت سے آپ یاد کریں گی وہ آپ کے اندر رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنو نہیں ہے. اس نے پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ایک قرآن کوسچن ہے، تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ Where are you heading for؟ کہاں تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کہاں تمہاری جوانی کھپ رہی ہے، کہاں تمہارا وقت استعمال ہو رہا ہے، کہاں تمہاری پرائرٹیز ہیں، کس کے ساتھ تمہاری لائلٹیز ہیں. اللہ پوچھ رہا ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس ایک شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے. اور اللہ رب العالمین کب چاہتا ہے؟ جب انسان کا دل بدلتا ہے. انسان کا دل بدلتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور انسان کا دل، یاد رکھیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. جس چیز کا آپ کا اور میرا دل چاہے گا، چاہے وہ کتنا ہی آڈ کام کیوں نہ ہو، ہم کر جاتے ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ میرا دل چاہے کہ میں نیکیاں کروں، میرا دل چاہے کہ میں آپ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤں، آپ کے دین کے لیے والنٹیئر کروں، اپنی صلاحیتوں کو آپ کے دین کے لیے استعمال کروں. سورۃ الانفطار، انفطار کا مطلب ہوتا ہے امپلوژن، بہت بڑا دھماکہ. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کی حفاظت ہٹ جائے گی، تو انسان کیا کرے گا؟ انسان اس وقت دیکھ لے گا کہ اصل میں اس کا اصل مقام کیا ہے. اور جب تارے بکھر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آسمان کی گرہیں کھول دے گا، آسمان کی حفاظت ہٹا دے گا، اور انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کتنا نیکی کو پوسٹ پون کیا اور کتنا گناہوں بھری زندگی گزاری. مومن کے لیے ضرورت کیا ہے کہ وہ اسی زندگی سے بہترین کما لے. مومن کی دنیا ضرورت ہوتی ہے اور کافر کے لیے دنیا اس کا مقصد ہوتی ہے. مومن کا مقصد جنت، اللہ کی رضا. کافر کا مقصد دنیا کی نعمتیں اور انجوائمنٹ. بہت بڑا فرق ہے. اے انسان، یا ایوہ الانسان، اللہ تعالیٰ نے انٹرنیشنل دعوت دے دی، ہیومینٹی ایز اے ہول، سب کو دعوت ہے. ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز کی طرف سے؟ وہ تو کریم رب ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، وہ تو بلا رہا ہے، وہ تو آپشنز دیتا ہے. اس نے تو جنت کے راستے آسان بنا دیے ہیں، اس نے تو قدم قدم پر جنت بنانے کے اور جنت کمانے کے آپشنز رکھ دیے ہیں. تم کس چیز کی طرف سے دھوکے میں ہو؟ ہم انسان دھوکے میں ہیں شیطان کے، اور شیطان ہمیں اللہ کی شان غفاری کا دھوکہ دے کر گناہ کرواتا ہے. کہتا ہے آج گناہ کر لو، کل معافی مانگ لینا. کہتا ہے اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ معاف کر دے گا. عمرہ کرنا، گناہ معاف کروا لینا. رمضان میں عبادت کرنا، گناہ معاف کروا لینا. ابھی ایک شب قدر رہتی ہے نا، 29ویں، تم رات میں سب اللہ سے عبادت کر کے اپنے گناہ معاف کروا لینا. مغفرت کو رائٹ اپنا بنواتا ہے، رائٹ سمجھاتا ہے اور دھوکے میں ڈالتا ہے. اللہ نے پوچھا ہے تم کس کی طرف سے دھوکے میں ہو؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کہا تھا کہ تم سب اپنے آپ کو قیامت سے بچانے کے لیے اپنی اپنی تیاری کر لو، کسی دھوکے میں مت رہنا. واللہ لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا. تو کس دھوکے میں آپ اور میں ہیں جب اللہ کے رسول کے گھر والے، ان کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ دیکھو اپنی ذمہ داری خود اٹھانا، اپنی ذمہ داری تمہارے اپنے کندھوں پر، میں کسی کی شفاعت نہیں کروں گا. تو ہم کس کے دھوکے پر گناہ کر رہے ہیں؟ اس شیطان کے دھوکے پر جس کا دھوکا سورۃ تغابن میں ہم پڑھ آئے. اس کا دھوکا ہمارے سامنے قیامت کے دن کھل جائے گا اور کہے گا انی بریئن انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں تو بری ہوں، میں نے تم سے صرف کہا تھا، مرضی تمہاری اپنی تھی. تو اللہ نے تو تقاضا کیا کہ بندہ جو ہے اپنی پرائرٹیز دیکھے اور دنیا کو چھوڑ کر آخرت کمانے کی فکر کرے. اور دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنگلوں میں چلا جائے، دنیا کو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر دنیا نہ بستی ہو. اس دل میں یا آخرت کی محبت ہو سکتی ہے یا دنیا کی محبت ہو سکتی ہے. کسی نے کہا مومن کے ہاتھ میں دنیا ہوتی ہے، دل میں آخرت ہوتی ہے. دل میں آخرت کی یاد، اللہ کی یاد ہوتی ہے. اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا. اللہ نے تمہیں آنکھ دی، اللہ نے تمہیں کان دیے، اللہ نے تمہیں دماغ دیا. اس کو ایسے استعمال کرو جس سے تم جنت کما سکو. اللہ نے جو تمہیں چہرہ دیا ہے یہ جنت کمانے کے لیے دیا ہے، جہنم میں جلنے کے لیے نہیں دیا. اس چہرے کو رب کی نافرمانی میں نہ استعمال کرو. اس چہرے کو کھول کھول کر نامحرم کے سامنے نہ آؤ. اس چہرے کو چھپا لو. اس چہرے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں وہ رب کا کلام ہو، وہ رسول اللہ کی سنتوں کو پروموٹ کرنے کا معاملہ ہو. اللہ نے یہاں صاف صاف بتا دیا. ہم انہی شکلوں پر روتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ شکلیں ذرائع کے طور پر دی ہیں. کماؤ ان سے جنت. تم دیکھتے ہو دنیا میں مارکیٹنگ کی جاتی ہے چیزوں کی، اور لوگوں کے چہرے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایکٹریسز کہتی ہیں لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. تو اللہ نے ہم سب کو جو پیارے پیارے چہرے دیے ہیں اس کو دنیا میں رہ کر اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. اپنی اولادوں کے اندر یہ محبت ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو جنت کمانے میں لگانے والا بنا دے. ہم جو کانوں سے سنیں وہ ایمان کی چیز ہو، ہم جو آنکھوں سے دیکھیں وہ اللہ سے محبت کے قریب مجھے اور آپ کو لے جائے. اللہ نے حسن دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں. یہ حقیقت ہے کہ لوگ گناہ کریں گے حسین تو گناہ سج جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ حسین لوگ نیکیاں کریں گے تو نیکیاں سج جائیں گی. آپ میں سے ایک ایک خاتون، ایک ایک لڑکی، ایک ایک عورت حسین ہے. جا کر اپنی اپنی ماؤں سے پوچھیں ہم کتنی حسین ہیں، آپ کو حقیقت بتائیں گی. شوہروں سے مت پوچھیے گا. شوہر کہیں گے ہاں تھی کبھی جب تمہارے وزن کا جادو نہیں چلا تھا، اب تو وزن کا جادو چل چکا، اب تم حسین نہیں ہو. اپنی ماؤں سے پوچھیں آپ کتنی حسین ہیں. ہم کہتے ہیں ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری لگتی ہے. حقیقت ہے اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی نظر میں آپ کتنی حسین ہوں گی، تو اپنے حسن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں. آپ نیکیاں کریں گی، نیکیاں سج جائیں گی. اور اپنی اولادوں کو یہ بات بتائیں، نیکی کرنے والے بنو. بی دا رول ماڈل فار ادرس، بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. اللہ کے رسول کو بس فالو کرو اور آگے سے آگے لیڈ کرتے جاؤ. ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ روز جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یاد رکھو یہ تمہارا جسم، یہ تمہاری نعمتیں، یہ سب ایک کورنگ ہے، یہ سب اتر جائیں گی آخرت میں. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے. جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے. اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں تمہیں کیا خبر وہ جزا کا دن کیا ہوگا؟ یہ وہ دن ہے جو کسی شخص کے لیے کچھ کرنا بھی ممکن نہ ہوگا، یعنی وہ بے بسی میں ہوگا. اور کیا ہوگا؟ والامر یومئذ للہ، اور فیصلہ اس دن اللہ کے اختیار میں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم خود بھی اللہ کی راہ میں کھپ سکیں اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی راہ میں لگا سکیں، ان کو آگ کے عذاب سے بچا سکیں. 3 مواقع کے اوپر احادیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان کسی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی انسان کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وقت ہے وزن اعمال کا، جس وقت اعمال جو ہے وہ میجر کیے جائیں گے، بیلنس کیے جائیں گے. دوسرا ہے اعمال نامہ ملتے وقت، جس وقت اعمال نامے یا دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اس وقت بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور تیسرا ہے پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی کسی کو اپنا نور نہیں دے گا. منافق کہیں گے، ہم پیچھے پڑھ آئے سورہ تحریم میں کہ اپنے نور میں سے تھوڑی سی لائٹ دے دو ہمیں تاکہ ہم تمہاری روشنی سے آگے چل سکیں.
لیکن کسی کے نور سے اس پل صراط پر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. ہر ایک کو اپنے اعمال کا نور جو ہے وہ چاہیے ہوگا. تو انسان خوشی خوشی اپنے جسم کے تقاضے پورے کرے، انسان خوشی خوشی والنٹیرلی اللہ کی طرف آئے اور والنٹیرلی اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑے. یاد رکھیں، دعا کیا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. یہ مت کہا کریں اللہ میرا فرما بردار بنا دے. کیا پتہ ہم ان کو کسی گناہ کی دعوت دے دیں، کیا پتہ ہم ان کو کسی غلط ڈائریکشن میں ڈال دیں. آپ کہیں اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے، آپ دیکھیں آپ کے آٹومیٹک فرما بردار بن جائیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے خالی جسموں کو جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں، اپنے جسموں کو خالی جھاڑتے پھونکتے نہ رہیں، بلکہ ان کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگائیں. سورۃ المطففین، مطففین کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا. عربی زبان میں تفا یتفو جو ہے وہ معمولی ڈنڈی مارنے کے لیے بھی آتا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے بھی آتا ہے، غلط بیانی کرنے کے لیے بھی آتا ہے، حقوق اور فرائض میں کمی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اور ڈنڈی مارنے کے لیے سب میننگ ذہن میں رکھیں. ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک شخص کو بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تیزی سے رکوع سجدہ کر رہا تھا، 45 ڈگری کا اینگل بناتا تھا، ایک سجدے سے اٹھتا تھا دوسرے سجدے میں چلا جاتا تھا، تیز تیز. آپ نے کہا لقد تففت، تم نے ڈنڈی ماری اپنی نماز میں. تو یہ نمازوں کی ڈنڈی مارنا یہ تو ہم سب سے پہلے چھوڑیں. اللہ ہمیں نمازوں کے اندر زندہ اور شعوری نماز پڑھنے والا بنائے. حقیقت ہے ادھر رمضان ختم ہوتے ہیں، ادھر شوال کا چاند نظر آتا ہے، اور ہماری عشاء کی نماز چاند رات کی ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ منہ پر اٹھا کر مار دے گا. اس لیے کہ ہم اتنی بے دلی سے پڑھتے ہیں، ہمارے دماغ میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور چلو واللہ کسی طرح سے ہم نے جو ہے عشاء کی نماز تو اچھی پڑھ بھی لی چاند رات کی. اس کے بعد جو فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء آتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر جائے نماز پر لاتے ہیں اور کتنی تیزی سے ہم اپنے آپ کو جائے نماز سے ہٹاتے ہیں، ہم میں سے ایک ایک جانتا ہے. ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہماری نمازوں کے اندر رب کے ذکر کی کریونگ کو زندہ رکھے. اللہ ہم ایسی نمازیں پڑھیں اپنے پورے سال جیسے ہم رمضان میں محبت سے نماز پڑھتے رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر دے اور ہمیں ڈنڈی مارنے والا نہ بنائے، اور فرائض اور حقوق میں بھی ہم کمی کرنے والے نہ ہوں. تو بتا دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ٹھیلے والے نہیں ہیں. ہم نے سورہ مطففین پڑھی، ناپ تول میں کمی نہ کرنا. ہم کہتے ہیں ہم تو ٹھیلا نہیں لگاتے، ہم تو کوئی چیز جو ہے وہ ناپ تول نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ تو ٹھیلے والے کے لیے ہے. اللہ نے بتا دیا تم بھی بہت جگہوں پہ ناپ تول میں کمی کرتے ہو. میوزیم گئے، بچہ جو ہے اس کی ٹکٹ 10 سال کے بچے کی ٹکٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 10% ہے بس، یا نہیں ہے ٹکٹ. اب بچہ آپ کا 11 سال کا ہے، آپ نے جلدی سے یہ پڑھا، بورڈ پر لکھا ہے کہ 10 سال تک کے بچوں کی ٹکٹ نہیں ہے. آپ نے بچہ اپنا گود میں اٹھا لیا، کیا شو کرنے کے لیے؟ یہ چھوٹا سا ہے ابھی بالکل. کوئی آپ سے پوچھے یہ تو بڑا لگ رہا ہے، نہیں یہ لگتا ہے بڑا، یہ ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ ڈنڈی مارنا نہیں ہے. ایئرپورٹ پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے تو 10% آپ کو دینا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو فل ٹکٹ لینی ہوگی. اب بچے کو وہاں جا کے کون برتھ سرٹیفکیٹ چیک کرتا ہے؟ کون جو ہے ٹریول ایجنسی والا کہتا ہے لائیں اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ؟ بچہ ہے 1.5 سال کا، وہاں لکھوا دیا 10 مہینے کا ہے. لوگ پوچھے ہیں یہ تو اتنا بڑا لگ رہا ہے. نہیں لگ رہا ہے نہیں. کہ یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ ہم بھی ایسے بہت سی جگہوں پر ڈنڈی مارتے ہیں. جھوٹا برتھ سرٹیفکیٹ اسکول کے ایڈمیشن کے لیے بنوانا ہمارا عام عمل ہے. کیا یہ سورہ مطففین کے اندر نہیں آ جائے گا؟ اللہ نے کہا تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ہم کہتے ہیں اللہ اتنی پیٹی چیزوں پر تھوڑی پکڑے گا. ویل جہنم کی وادی ہے جس سے جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے. اللہ نے کہا ڈنڈی مارنے والوں کے لیے وہ ویل ہے، وہ وادی ہے جس میں وہ ڈالے جائیں گے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم خوب اما پارا پڑھتے ہیں، اور یہ اما پارا 30واں پارا وہ پارا ہے جو ہم میں سے اکثر کو یاد بھی ہوتا ہے، اور ہم نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد ڈنڈی مارنے کا کام شروع کر دیتے ہیں. نماز پڑھ کر آتے ہیں اور حقوق و فرائض میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اپنے آپ کو سدھار لو. جن کا حال یہ ہے، جن لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جو آخرت کے حساب کتاب سے غفلت برتے گا، یاد رکھیں وہی ناپ تول میں کمی کرے گا.
چاہے چند پیسوں کے لیے کرے، چاہے حقوق میں کرے، بے ایمانی کی وجہ سے کرے، ہمیں یہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا گناہوں کے زنگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک اور کرتا ہے، ایک اور سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل غلاف میں کورڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ایسے دل کے لیے کوئی معافی ہے؟ ایسے دل کے لیے بھی معافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان تک بھر جائے معاملہ، مثال کے طور پر آپ اس کو اگر فزیکلی امیجن کریں کہ آپ ایک گناہ کرتی ہیں، ایک کوئی بلاک آ جاتا ہے، پھر ایک گناہ کرتی ہیں، ایک بلاک اور آ جاتا ہے، پھر گناہ کرتی ہیں، ایک بلاک اور آ جاتا ہے، اور انسان اپنی زندگیوں میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک سٹیک ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک اس کے گناہ تک جگہ نہیں رہتی۔ لیکن پھر وہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، کمپنسیشن کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ اپنی شان غفاری کے ساتھ اس کو ملتا ہے۔ اگر اب تک غلطیاں ہوئی ہیں تو پریشان نہ ہو، اگر اب تک اللہ کی طرف نہیں پلٹے تو نا امید نہ ہو، اگر اب تک اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیا تو لتھارجک نہ ہو، ارادہ کریں، آپ پلٹ کر تو دیکھیں، اللہ کے راستے کی طرف آ کر تو دیکھیں، اللہ محبت کی انتہا نہ کر دے تو کہیے گا، اللہ کی طرف تو آئیں۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کے دید سے محروم رکھے جائیں گے۔ کتنا سائیکولوجیکل ہرٹ ہے یہ کہ اس دن وہ اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، بہت بڑا ٹارچر ہے۔ کبھی ان بچوں سے پوچھیں کہ جن بچوں نے زندگی میں اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا ہوتا اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن کہاں ہیں نہیں معلوم، کیسے ان کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو تلاش کرتی رہتی ہیں۔ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے اس دن محروم رکھے جائیں گے، اس کا اثر کس کو ہوگا؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ سے انڈیفرنٹ ہے وہ کہے گا اچھا سو واٹ، پھر کیا ہو گیا، جب دنیا میں نہیں دیکھا تو آخرت میں بھی نہیں دیکھیں گے۔ اس کا انداز تو یہ ہوگا، دل اس کا تڑپے گا، تکلیف اس کو ہوگی جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور عمل میں دوڑے گا۔ لیکن جس نے اللہ سے ملنے کی، ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو نہ ملنا چاہے پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار رفیع علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ ابرار خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اسکالرز نے کہا ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کا حق دینے والے ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ابرار کا لفظ آتا ہے ماں باپ کے لیے حسن سلوک کرنے کو۔ برم بوالدی ہم نے پڑھا ہے یحییٰ علیہ السلام کے ضمن میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ابرار کی کیٹیگری میں تھے، حسن سلوک کرنے والے۔ بٹرنگ کرنی ہے تو ماں باپ کی کیجیے، معاف کرنا ہے تو ماں باپ کو کیجیے۔ فرینڈز کو تو بڑا معاف کر دیتے ہیں، فرینڈز کی غلطیوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، فرینڈز کے بڑے بڑے کمنٹس کو پی بھی جاتے ہیں، ماں باپ کوئی حکم دے دیں کرنے کو تو ناک منہ چڑھاتے ہیں، آنکھیں رول کرتے ہیں، کندھے اچکاتے ہیں، اف کہہ دیتے ہیں، باڈی لینگویج سے شو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ جو ماں باپ کے ساتھ سافٹ ہوگا، جو ماں باپ کے ساتھ برروم کی کیٹیگری میں آئے گا، اللہ اس کو بلند پایا دفتروں کے اندر اس کی روح کو رکھے گا۔ دو ہی مقامات ہیں جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، یا علیین یا سجین۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں، بدکار لوگوں کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں۔ اور تمہیں کیا خبر، کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔
اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ کیوں ہم نیکی نہ کریں اور کیوں ہم نیکی کر کے شرمندہ ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام اتنا اچھا رکھ دیا ہے، موٹیویشن اتنی زیادہ رکھ دی ہے۔ آپ ارادہ تو بلند کریں، آپ لیسو تو اونچا پھینکیں، آپ اینکر تو اپنا بلند ڈالیں، اللہ انشاءاللہ آپ کو موقع دے گا۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، آج جو قرآن سے جتنا دور وہ اتنا ماڈرن، آج جو قرآن کا جتنا مذاق اڑائے وہ اتنا ایرسٹوکریٹ، آج جو جتنا قرآن کے ساتھ جو ہے نگلیکٹ کرنے کا معاملہ رکھے وہ اتنا انٹلیکچوئل، سو کولڈ انٹلیکچوئل، اور جو دین پر عمل کرنے کی بات کرے اس کو بائسڈ کہہ کے ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ نے وہاں ان کی تصویر کھینچ دی کہ وہاں کس دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں اور جس اسٹریٹا کے اوپر آپ اور میں رہتے ہیں، اس میں خاص طور پر جو دین کی طرف آ جاتا ہے، کسی نے پردہ کرنا شروع کر دیا تو اس کو کیسے مذاق بنایا جاتا ہے۔ اللہ، بالکل ان کو دیکھا تھا مائی لگ رہی تھی، اللہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگ رہی تھی، ان کو دیکھا تھا فلاں صاحب کو اتنی بڑی ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، لو بتاؤ 25 سال کے وہ اور بڑے لگ رہے تھے۔ اس طرح سے ڈی گریڈ کرنا، اور کسی کو بہت بڑی گالی دینی ہو ہمارے معاشرے میں تو کیا کہتے ہیں؟ ملا جی، اس بیچارے کو ملا کہہ کے تو اس کی سیلف ریسپیکٹ ختم کر کے رکھ دی۔ اور کبھی مردوں سے پوچھیں ان کو کتنا برا لگتا ہے جب ان کو ملا کہا جاتا ہے۔ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ کوئی رسپیکٹ میں نہیں کہہ رہے ہوتے، امام صاحب بڑے اچھا، آپ تو اچھے ہو گئے، مولوی صاحب، یہ کوئی اچھے انداز میں کہا جاتا ہے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے مولوی صاحب آ گئے، اور مولوی صاحب اور غلطیاں کرنا یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مترادف ہے۔ یہ انداز، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے مذاق اڑانا۔ ہم بھی دیکھ لیں اپنے آس پاس کتنے مذاق اڑانے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے گھر والوں میں ایسے لوگ شامل ہیں، اگر آپ کے دوستوں میں، آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ شامل ہیں، آپ ان تک دین پہنچانے کی کوشش ضرور کریں۔ آپ کے اندر ہمدردی ضرور ہونی چاہیے ان کے لیے۔ جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے۔ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے آنکھوں کے اشارے؟ اس کو دیکھا جن کو میں نظر آ رہی ہوں، آنکھوں کے اشارے کر دیے، انداز بتا دیا۔ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ اگر عمل نہیں کرے تو جینیس ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے درمیان میں کیسے رہتے ہیں؟ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹینڈنسی انسان کے گناہ کرنے کی گھر والوں میں ہوتی ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ گھر والوں میں ٹھٹے مارتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، انجوائے کرتے رہتے ہیں، مل کر غیبت کرتے ہیں، مل کر جھوٹ بولتے ہیں، مل کر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی شادی، کسی پارٹی میں سے کسی کے گھر سے ہو کر آئے، گھنٹوں بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی ہے، یا ان کے گھروں کی، یا ان کے کپڑوں کی، یا ان کے حال حلیوں کی، یا ان کے کردار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور جب انہیں دیکھتے ہیں تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ دین والوں کا ڈیفنس کر رہا ہے، اللہ نے کہا وہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں۔ کب؟ قیامت آ گئی، معاملے سیٹلڈ ہو گئے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ دنیا میں جن پر ہنسا جاتا تھا، دنیا میں جن کو ننجا ٹرٹل کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو برقع ایونجر کہا جاتا تھا، دنیا میں جن کو مولوی صاحب کہا جاتا تھا، آج یہ لوگ ہنس رہے ہوں گے کفار کے اوپر۔ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو بتا دیا گیا کہ کافر کا انجام تو یہ ہونے والا ہے۔ پھر بھی نہیں بدلو گے، اب بھی نہیں پلٹو گے، اب بھی اپنا انداز درست نہیں کرو گے،